ابھی ہم نے آپ نے عصر کی نماز پڑھی ہے، اور عصر کی نماز کے بعد آپ حضرات نے ہم نے بھی اکثر فضائل اعمال میں، فضائل ذکر میں پڑھا ہے، سنتے بھی ہیں۔ بہت سے بھائی عمل بھی کرتے ہیں، بہت سے غفلت بھی کرتے ہیں کہ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد 3 بار استغفار پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، یہ چاہے سمندر کے برابر۔ بہت سے بھائی کہتے ہیں سمندر کے جھانک کے نہیں، جو کہ لکھا ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے، وہ لکھا سمندر کے برابر چاہے جھانکتے اتنا ضروری ہو۔ تو دھیان رکھنا چاہیے عصر کی نماز کے بعد اور فجر کے بعد، تسبیح فاطمہ کے بعد ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا ایک عمل بہت ہلکا ہے، ہلکا کے معنی نہیں پڑھنے میں آسان، کرنے میں آسان، ایک عمل بہت ہلکا ہے اور ثواب میں بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے کرنے والے، پڑھنے والے بہت کم۔ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ایک عمل بہت ہلکا ہے، بہت آسان ہے، ثواب میں بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے کرنے والے بہت کم ہیں۔ تو آپ نے صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا وہ عمل ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، اور سونے سے پہلے بھی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھنا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھنے والے کم کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے کم ہے کہ نماز کے بعد شیطان آدمی کو فوراً کوئی نہ کوئی بات کام یاد دلا دیتا ہے اور اسے پڑھنے نہیں دیتا اور لے جاتا ہے، اور سونے سے پہلے بھی جب آدمی سونے کی نیت ارادہ کرتا ہے تو کیا نام ہے، یا تو بھلا دے گا اور یا جلدی آدمی سو جائے گا، پڑھ لوں گا اس نمبر ہو گیا کام بس ہو گیا۔ ان تمام جو اعمال ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائے، میرے بھائیو بزرگوں دوستو، انہی اعمال سے آدمی کی آخرت بنتی ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں، اور اصل وہی ہے، دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے، دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت کو اللہ نے بدلے کی جگہ بنایا ہے۔ یہاں عمل ہے، بدلہ نہیں، یاد رکھنا۔ ایک سبحان اللہ بھی آدمی کہے گا، اس کا بھی بدلہ دنیا میں نہیں۔ کتنی نماز پڑھے، تسبیح پڑھے، تلاوت کرے، تبلیغ میں پھرے، گشت کرے، یہ کرے، خیرات کرے، کچھ بھی کرے، مسلمان کو دنیا میں اس کا بدلہ نہیں ملے۔ اللہ البتہ جتنے آدمی نیک خیر کے کام کرے گا، پڑھے گا، اللہ رسول کی بات مانے گا، ان کے کرنے سے ان کی برکات تو ملیں گی، برکتیں تو ملیں گی، لیکن بدلہ نہیں۔ ہاں، بہت سے بھائی اسی اپنے لا علمی میں یا جانتے نہیں ہیں نا، یا جو ہے کیا نام، یہ شیطان دھوکے میں دے کر آدمی کو اچھے عمل سے اسی بات سے ہٹا دیتا ہے کہ میرے دن ہو گیا، پڑھ دو، کچھ پڑھنا تو ہے نہیں، ہے جی، بولو میرے دن ہو گئے، میں تو فلانے اللہ والے کا بھی گیا تھا، نہیں بتا آگے اتنی تسبیحیں پڑھ رہی ہے، میں بھی 3 مہینے کے پڑھ دوں اور کچھ بھی نہیں، میں تو چھوڑ ہی دی۔ دیکھو کیا نام جو ہے، ہر ایک گھنٹے میں جماعت میں بھی چلے گیا، 4 مہینے بھی لے دیے، میں تو پیسہ بھی ہاں چلو 4 مہینے لائے، کہیں کچھ گڈی لینے پا جائے گی، وہ اب بڑی نہیں، میں تو جلد گئی۔ ایک حافظ صاحب تھے، یہ سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے یہاں کی کہہ رہا ہوں، 2-3 محراب بھی سنائی بیچاروں نے،
تو پھر اپنا چھوڑ چھاڑ دیا، پہچان میں بھی نہیں آتا تھا کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ ہم اس کے پاس گئے ملاقات میں، جی بھائی پتہ چلا ہے ہمیں آپ حافظ قرآن ہیں، آپ نے ایسے ہیں، میں جو بھی کیا نام ہے حافظ کی فضیلت ہے بہت بتایا، بھائی آپ مسجد میں آیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ پتہ کیا جواب دیا تھا بیچارے نے؟ انتقال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، اللہ مغفرت کرنا۔ یوں کہا بس تیری دیکھی پڑھتا نیرے دنوں پڑھی، کچھ نہیں بنایا۔ اللہ حفاظت فرما۔ ہاں آدمی سوچتا ہے، جی ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں اکثر کہ میں جو کر رہا ہوں، جی کیا نام ہے اس کا بدلہ یا اس کا انعام، جی اس کا جو ہے کیا نام بس یہی دے دے، جی ہاں تو آدمی چھوڑ بیٹھتا ہے، نیرے دن ہوئے گے۔ ہاں گشت کرتے کرتے گاؤں میں کافی دن ہو گئے، لوگوں کا مسجد میں نماز کی طرف رخ نہیں بنا، آ نہیں رہے، آدمی گشت چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ اور کوئی مانتا تو ہے نہیں۔ کسی بھی عمل کو آپ دیکھیں اکثر یہی ہوتا ہے، اور وہ ہوتا اس لیے ہے کہ ہماری آخرت پر نظر نہیں ہے، کیونکہ ہمیں فرمایا کہ دنیا عمل کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ نہیں، بدلے کی جگہ تو خدا نے آخرت کو بنایا۔ اچھے اعمال کا اثر دنیا میں خیر و برکتوں کے ساتھ دیتا ہے، یہ دکھاتا ہے، اور برے عمل کی نحوستیں پڑتی ہیں۔ ہاں کمائی پر بھی پڑتی ہے، زندگی پر بھی پڑتی ہے، صحت پر بھی پڑتی ہے، اولاد پر بھی پڑتی ہے، گناہوں کی برائیوں کی نحوست پڑتی ہے۔ ہاں لیکن جزا یا سزا، بدلہ یا اس کی سزا، وہ تو آخرت ہے، یہاں نہیں۔ بہت سے بھائی اس میں بھی دھوکہ کھاتے ہیں، کیا نام ہے آپ دیکھا ہم تو نماز روزہ بھی کراں، ہر کہنے تھے جماعت میں بھی چلے جاؤں، یوں بھی ہے وہ بھی تصدیق پڑھ لیں، گشت بھی کروائے دیں، جی ہم تو ٹھوک دن چڑے نہیں جا رہے، اسے دیکھو سارا دن کیا کرا کیا کرا، کتنوں کے گڑے کٹا ہو، چوریاں کرا، وہ دیکھو یوں کرا اور وہ مجھے کر رہا۔ یہاں بھی آدمی دھوکہ کھاتا ہے، ہاں بڑے دھوکہ کھاتے ہیں، اچھے سمجھدار دھوکہ کھاتے ہیں، اس بات سے نہیں سمجھنا چاہیے، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ آدمی دھوکہ کھا جائے گا۔ ایک آدمی سودی، رشوت، ظلم کرنا، دوسروں کا دبانا، کھانا، جی کچھ بھی نہیں بگڑ رہا، آدمی یوں دیکھ رہا کچھ بھی نہیں بگڑ رہا ہے، جی اسے دیکھ کے آدمی دھوکے میں آتا ہے۔ اور بعض مرتبہ بہت سے بھائی اپنا صحیح راستہ چھوڑ کر کے وہ بھی غلط راستے پر چل پڑتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک حد ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ پاپ کا گھڑا جب بھر جاتا ہے تبھی پھوٹتا ہے، جب تک پاپ کا گھڑا بھرتا نہیں وہ پھوٹتا نہیں۔ دھوکے میں نہیں رہا کرتے، اس سے اپنے آپ کو بہت ضروری ہے سنبھالنا۔ جی ہاں، جتنا بھی ہم کریں، جتنے بھی نیکی پر چلیں، خدا رسول کی بات مانیں، جتنا دین پر چلیں، جتنی محنت کریں، یہ جتنا دھکے کھائیں، جتنا یہ کیا نام جائے خرچ کریں، یہ کیا نام اس سب کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں، دنیا میں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جب فتوحات ہوئی نا تو روتے تھے، اللہ میاں چاروں طرف سے خزانے کے خزانے، اونٹ لگے ہوئے آ رہے، ہیرے جواہرات، اشرفیاں، سونا چاندی۔ جب اللہ نے فتح دی تو چاروں طرف سے ایران بھی سب فتح ہو گیا، روم بھی، فارس بھی، کیسر بھی، سارے فتح، اور سارا مال آیا تو صحابہ روتے تھے، اللہ میاں یہ جو آ رہا ہے ہم نے تیرے دین کا کام، یہ قربانی جو دی ہے ہم نے اس کے لیے تو نہیں دی تھی جو ہم پر آ رہا ہے، ہم نے اس لیے تو نہیں کیا۔ روتے تھے، گھبراتے تھے، اور اللہ میاں سے یوں کہتے تھے۔
فرماتے یہ ہمارے لیے آزمائش ہے. ہم تو اللہ معاف کرے بھائی اگر کہیں پہ کچھ مل جائے ہمیں تو اللہ بہر اللہ کی مدد آئے گی. ہم کیا خیال کرتے ہیں؟ لو بہر اللہ کی مدد آئے گی. کہیں سے کچھ مل گیا اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد اسے کہاں پر تھوڑے سے پیسے آئے گے کسی پر. تو عرض یہ کر رہا میرے بھائیوں بزرگ دوستوں کہ دنیا کو اللہ نے عمل کی جگہ بنایا ہے, آخرت بدلے کی جگہ ہے. یہاں تو کرتے جاؤ کرتے جاؤ, بس دین پر چلتے جائیں, اللہ رسول کی بات مانتے جائیں. ٹھیک بدلا جو بدلا تو آخرت. اب اسی لیے فرمایا اپنی نیتوں کو آدمی کو ٹٹولتے رہنا چاہیے, دیکھتے رہنا چاہیے. آخرت بات سمجھے بزرگوں, ہم سب کی یہ فکر ہونی چاہیے. ہم سب کو یہ فکر ہونی چاہیے اپنی زندگی کو عملی زندگی بنانا. عمل دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک عمل وہ ہے جس کا اچھا بدلہ ملے گا, ایک عمل وہ ہے جس کا بدلہ برا ملے گا. وہ بھی عملی ہے. اچھائی کا بدلہ کبھی برا نہیں, یاد رکھنا. اور برائی کا بدلہ کبھی اچھا. دیر سویر اللہ کے گھر میں قسم کھا کے 1000 بار کھا سکتا ہوں کہ دیر سویر نتیجہ سامنے آتے رہے گا, آتے رہے گا, آتے رہے گا. اچھا عمل کریں گے اس کا اچھا نتیجہ آئے گا ایک دن, اور برا کرا تو برا بھی نتیجہ اپنی آنکھ سے آدمی دیکھے گا. آتے رہے گا. کیوں کہ موت تو سب کو آنی ہے, مرنا ہے. اپنی زندگی کا سب کو حساب دینا ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے کیے کا جواب دینا ہے. اور سونے والوں یہ کھائے گی بھائی, سونے والا پیچھے مڑ کر دیکھتا, گڈے چھوڑ دے, گڈے چھوڑ دے بھائی, گڈے چھوڑ دے. ہاں بات سمجھ رہے نہیں کیا جی؟ ہمیں باہر کے کوئی سوچنے کی ہے. اپنی زندگی کو ان اعمال پر, ان خدا رسول کے احکام پر لے کر چلنا ہے جس سے ہماری آخرت بنے, اللہ راضی ہے. ہمیشہ یہاں نہیں رہنا. آخرت بنتی ہے دین پر چلنے سے, آخرت بنے گی خدا رسول کی بات ماننے سے, آخرت بنے گی اللہ کو راضی کرنے سے. چلاکیوں سے, ہیرا پھیریوں سے نہیں بنتی, پیسوں سے, دنیا کے خزانوں سے نہیں بنتی, خدا رسول کی نافرمانی سے, اللہ کو ناراض کرنے سے آخرت نہیں بنتی. اور آخرت میں ہم سب کو جانا ہے. اللہ جانتا ہے. قرآن پاک میں ایک جانم جو ہے فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے کی شہرت کی, یہ شہرت ہے. اللہ اپنے بندے کی شہرت سے بھی زیادہ قریب. اللہ جانتا ہے ہمیں, میں کیا چالاکی کرتا ہوں میرا اللہ سمجھ جانتا ہے. کسے دھوکہ دے رہا ہوں اللہ جانتا ہے. رات میں کیا کر رہا ہوں, دن میں کیا کرتا ہوں, اندھیرے میں کیا کرتا ہوں. اسی لیے کہا بندہ بندے کو دھوکہ دے سکتا ہے, چالاکی کر سکتا ہے, لیکن اللہ کو کوئی دے سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی دے سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو میرے بھائیوں بزرگ دوستوں اپنے آپ کو یہ ہر بری بات سے, ہر اس بات سے بچانا کی کوشش کرنی, بچانا جس سے اللہ ناراض ہو اور جس سے آخرت میں ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے, ضلالت نہ اٹھانی پڑے. ہاں یہاں تو گزر جائے گی, کیا مسئلہ ہے, کیا مسئلہ ہے, گزر جائے گی.
جیسے خدا نے لکھی ہوئی گزر جائے گی. یقین مانے آپ، غریب کی بھی گزر رہی ہے، مالدار کی بھی گزر رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جس کے پاس سواری نہیں اس کی بھی گزر رہی ہے، جس کے پاس گاڑیاں کی گاڑیاں اس کی بھی گزر رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کچھ نہیں. زندگی خدا نے دی ہے تو اللہ نے اس زندگی گزارنے کا انتظام خدا نے کر رکھا ہے، گزر جائے گی. لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، عقل سے کام نہ لیا، دین پر نہیں چلے، خدا کو ناراض کر دیا، اپنی آخرت برباد کر دی، تو خون کے آنسو رونے پڑیں گے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، کتابوں میں لکھا، علماء بیٹھے ہوں گے، پوچھ لیں. قیامت میں خون کے آنسو رونے پڑیں گے. آدمی اپنے پسینے میں غرق ہو جائے گا، ڈبکی مارے گا، ہائے یہ کیا ہے. بعض آدمی جی جو غلط زندگی گزار کے گیا، خدا کو ناراض کر کے گیا، کتابوں میں آتا ہے بعض آدمی اپنے ہاتھ چبا جائے گا غم میں، صدمے میں. ہائے تو کیا کر گیا، ہاتھ چبا جائے گا. آج خدا نے موقع عطا فرمایا ہے. آج او بھائی سونے والوں ادھر دیکھو. جب بھی آپ جی دین کی بات کہیں بھی سنو یا تعلیم میں بیٹھو جی، یا تو آدمی کی نظر ادھر ہی ہونی چاہیے جو کتاب پڑھ رہا ہو یا کوئی بات کر رہا ہو. اور اپنے آپ کو ہمیں جی ان اعمال کا پابند کرنا ہے جی جس سے آخرت بنے، اللہ راضی ہو. جی خدا نے قسمت میں اگر غربت لکھی ہے تو نہ کسی کا باپ دور کر سکتا ہے، نہ کسی کی ماں دور کر سکتی ہے. قسم کھا کے کہی جائے، اتنی پکی بات ہے. وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. صاف ہے، ایمان مفصل میں صاف ہے. وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. ہم اس بات پر ایمان لائے ہیں کہ اچھی بری تقدیر خدا کی طرف سے کسی کے ہاتھ میں نہیں، کوئی نہیں بدلتا. علماء نے لکھا کہ وہ جب خدا نے اپنے بندوں کی جس وقت میں جس کی قسمت لکھی جی تو وہ قلم اٹھا کے رکھ دیا گیا، اور وہ سیاہی جو لکھی تھی وہ سیاہی بھی سوکھ گئی، اور وہ صحیفہ جس پر لکھا تھا وہ بھی اٹھا کے رکھ دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہمارا آپ کا ایمان ہے. وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. ہر آدمی کی قسمت جو ہے وہ اللہ کی، بھلی ہو یا بری، خدا نے لکھی ہے، وہی ہوگا جو خدا نے لکھ دیا. تو ہم اپنا عمل کیوں خراب کریں، اپنی آخرت کیوں خراب کریں، کیوں کریں؟ اس لیے اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا یہی اصل ہے. اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرماوے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جی جانب ہے اصل مسئلہ یہاں کا نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا گزر جائے گی، کیا کچھ بھی نہیں، مسئلہ آخرت کا ہے. اور آخرت کو اتنا بولو، اتنا سنو، اتنا اس کا ذکر تذکرہ کرو کہ خدا کرے جی آخرت کا ڈر فکر پیدا ہو جائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی طرف ہماری زندگی کا رخ چل پڑے. آج ہے نہیں، آخرت کے تذکرے نہیں ہیں. آج آخرت کا بولنا نہیں ہمارے سامنے. آج اگر کہیں کوئی کہا بھی جاتا نا تو اسے تو قصہ کہانیاں سمجھتے ہیں. نہیں، قسم کھا کے کہو آخرت حقیقت ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے. اور وہ ساری چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں آخرت کی، وہ سامنے ایک دن آ کے رہے گی. ہمارا اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں جہاں موقع دے اللہ تعالیٰ جی آخرت کی باتیں کریں، آخرت کا تذکرہ کریں، آخرت سے ڈرائیں.
نانی کا گھر نہیں ہے کسی کی جا کے بیٹھ جائیں، سورے سن دے گردن اوپر کر، سمجھ نانی کا گھر ہے نہیں، ہر ایک جس کا کرنا اس کا پانا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے رات کے اندھیرے میں جس طرح ہر گاڑی اپنی لائٹ کی بتی کی روشنی میں چلتی ہے نا، تو قیامت میں پلسرات پر بھی ہر آدمی جو ہے کیا نام اپنے اعمال کی روشنی میں چلے گا۔ ہاں، ہر ایک کا اپنا عمل، اس کی روشنی اور اس کا پلسرات سے پار ہو کر جنت میں جانا۔ اگر اندھیرا ہے تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگ دوستوں اپنی زندگی کو عملی زندگی بنائیں، سوچ سوچ کر قدم رکھیں، سوچ سوچ کر قدم رکھیں، سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں، اناپ شناپ نہیں نا، اناپ شناپ بالکل نہیں، جو جی میں آیا کر لیا، جدھر منہ اٹھایا چل پڑا، جو جی چاہا بول دیا، جو جی چاہا کر لیا، جو جی چاہا کھا لیا، جو جی چاہا پہن لیا، جو جی چاہا شکل بنا لی، جو جی چاہا نا نا، ہم نے اپنے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو غلام ہیں، ہم تو پابند ہیں، ہم جی چاہی نہیں گزاریں گے، ہم تو جو ہمارے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمارے نبی نے طریقہ بتایا، ہم تو اس طرح زندگی گزاریں گے۔ جی چاہی تو من چاہی تو اللہ تعالیٰ نے جی آخرت میں جنت میں رکھی ہے، وہاں خدا دے گا، یہاں نہیں۔ اللہ نے اسی لیے انسان کی کھوپڑی الٹی رکھ دی، جی کھوپڑی الٹی سیدھی، جی بولو نا، ہاں ہوں تو بولو، اتنا روزہ لگ رہا ہے آپ نے، آدمی کی کھوپڑی سیدھی ہے یا الٹی؟ ارے بولو نا، الٹی ہے نا، تو الٹی چیز کبھی بھرتی ہے؟ ارے بولا خوشی، ایک چیز الٹی آپ اسے بھرنا شروع کرو، بھرے گی کیا؟ یہ نہیں بھرے گی، ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بھرنے کے چکر میں اپنی آخرت کو بھول گئے۔ کیا مجھے مرنا بھی، جس مالک خالق نے زندگی دی اس کے سامنے ایک دن کھڑا ہو کر اپنی زندگی کا حساب بھی دے، آخرت کا مسئلہ ہے، یہاں کا نہیں۔ حضرت صدقات میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، ایک آدمی کسی اللہ والے کے پاس گیا، جی جن لوگوں کے سامنے آخرت ہوتی ہے، جی میرے بھائی بزرگ دوستو، وہ تو پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو جو ہے کیا نام عملی زندگی بناتے ہیں، ہر وہ عمل کرتے ہیں جس سے آخرت بنے، ہر اس بات سے باز آتے ہیں جس سے آخرت کو اجڑے، نقصان۔ ایک آدمی گئے کسی کام سے، دعا کے لیے گئے یا کچھ اور مشورے کے لیے گئے، اللہ والوں کے پاس گئے، تو کیا نام ہے جس وقت وہ گئے تو عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، عصر کے بعد انتظار میں بیٹھ گئے، چلو عصر پڑھ کے اپنی بات کہوں گا۔ حضرت صدقات میں قصہ لکھا، تو عصر کے بعد وہ اپنا تسبیح میں لگ گئے، پھر سوچا چلو تسبیح پڑھیں گے، پھر دیکھوں گا، پھر بات کروں گا، پھر مغرب کی نماز پڑھنے لگ گئے، مغرب چلو بھائی اب فارغ ہوں گے، پھر مغرب کی نماز پڑھ گئے، پھر نفلوں میں لگ گئے، چلو بھائی نفلوں کے بعد پھر جو ہے کیا نام عشاء کی نماز پڑھ لیں گے، پھر چلو بھائی عشاء کے بعد کہوں گا، تو میں کیا نام جہاں نماز پڑھی تھی وہیں کے وہیں لیٹ کر چادر تان کے لیٹ گئے، یہ بیٹھا رہا انتظار میں، اب اٹھیں، رات گزر گئی، تہجد کے وقت میں یہ اللہ والے اٹھے، وہیں کے وہیں پھر نماز کے لیے تو باندھ لی۔ اب یہ چکر میں پڑ گیا، کہنے لگا بھائی اللہ والے تو تیرے دیکھے تھے اور باقی بغیر وضو کے نماز پڑھ دوں دیکھا، ساری رات سوئے، قریب اٹھو بغیر وضو کے نماز کے لیے باندھ لی، اپنا کام جی تہجد پڑھی، فجر پڑھی، اشراق کے بعد جب فرصت ہوئی جی تب ان کی خدمت میں جا کے کہنے لگا اپنا کام تو کرو، بعد میں بتاؤں گا جی، پوچھوں گا، پر آپ یوں بتاؤ بغیر وضو کے نماز کیوں پڑھی؟
پہلے یہ بات بتاؤ بغیر وضو کے نماز کیسے پڑھے آپ؟ ساری رات آپ چادر تان کے سوتے رہے اور تہجد میں اٹھے اور اسی طرح نماز پڑھنے لگے. فرمایا تو اپنا کام بتا. نہیں مجھے آپ پہلے یہ بتاؤ. فرمایا کیا نام سویا کون کم وقت ہے؟ کیا جواب دیا؟ سویا کون کم وقت ہے. جیسے ہی چادر تان کے لیٹا تھا جی میرے یاد کو آخرت آ گئی. کبھی جنت میں، کبھی دوزخ میں، کبھی پلسرات پر، کبھی میزان پر، کبھی میں تو وہاں پھرتا رہا جی. وہاں کی فکر نے جی کیا نام مجھے جو ہے کیا نام نیند نہیں آنے دی. میں سویا تھا، میں تو جاگتا گھر میں نماز پڑھ لی. یقین مانیے میرے بھائی، تو جن کے سامنے آخرت ہوتی ہے نا تو وہ تو ایک کیا نام ہے ایک دن، ایک رات، ایک منٹ، ایک کام اپنا ایسا کرتے ہیں جس سے آخرت بنے اللہ راضی. ہمیں آپ کو بھی خدا نے موقع عطا فرمایا ہے میرے بھائیو بزرگو دوستو. دنیا کی یہ زندگی کمانا کھانا تو ہوتا ہی ہے. اگر کسی آدمی کا کمانا کھانا بھی شریعت سنت کے مطابق ہے، رہنا سہنا بھی سنت کے مطابق، شریعت سنت کے مطابق ہے، اس کی بیاہ شادیاں بھی شریعت سنت کے مطابق ہیں، اس کا لینا دینا بھی شریعت سنت کے مطابق ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی شریعت سنت کے مطابق ہے، اس کی شکل صورت بھی شریعت سنت کے مطابق ہے، اس کے کپڑے لتے بھی شریعت سنت کے مطابق ہیں، اس کی غمی خوشی بھی شریعت سنت کے مطابق ہے، وہ بیماری تندرستی میں بھی شریعت سنت کا پابند رہا. تو ان ساری چیزوں سے بھی آدمی کی آخرت بنے گی. ہاں ان سے بھی آخرت یہ بھی کام آئیں گے. اس لیے میرے بھائیوں بزرگ دوستو، یہ اب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، تیسرا روزہ ہے. یہ سیزن بھی خدا نے آخرت کے بنانے کے لیے ہی عطا فرمایا ہے. یہ موقع رمضان کا مہینہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے ایک دن پہلے، ویسے تو آپ دیکھو اللہ اکبر جی، رمضان سے پہلا مہینہ شعبان کا کون سا فروری کا دو نا. ارے اسلامی مہینے تو ہم آج بہت کم لوگ جانتے ہیں. وہ جنوری فروری تو کسی کو اتنے جاگتے جانا ہمارے ہے جی. اور باجے نے جو ہے کیا نام نیرے دن ہوئے گے جو ہے کیا نام نماز پڑھتے بھی اور جماعت میں جاتے بھی. آج تک اسلامی مہینے ہی نہیں یاد ہیں. یہ رمضان سے پہلے شعبان تھا جی، شعبان سے پہلے رجب تھا جی. یہ کون سا مہینہ ہے گنتی کے حساب سے؟ 9واں. کون سا ہے وہ میرے دقت کون سا مہینہ ہے اسلامی مہینہ؟ کون سا مہینہ؟ 9واں مہینہ ہے رمضان کا مہینہ. ویسے تو تیسرا ہے مارچ عیسوی کا، لیکن رمضان کیسا اسلامی مہینہ 9واں مہینہ ہے. اور رمضان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو آپ دعا مانگتے تھے. ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل، آپ کی تعلیم، آپ کے ارشادات، آپ کی زندگی، آپ کا قول، آپ کا فعل، سارا کا سارا یہ بزرگ تو اپنی امت کے لیے ہمیں اور آپ کو بھی اسی راستے پر آخرت بنے گی. یہ ہے سر. اب آپ نے کیا دعا مانگی؟ اردو کا ترجمہ بتاتا ہوں. اے اللہ میرے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور مجھے رمضان تک پہنچا. کیا دعا مانگی؟ کیا مانگا؟ اے اللہ میرے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور مجھے رمضان تک پہنچا. شعبان کے مہینے میں یعنی اس کا جو پہلے مہینہ وہ سونے والوں بغیر اتنے گھوما بھی نہیں دے رہی تھے. میں تو کھیر کا ٹائم ہے بھائی. ہاں کیا جی شعبان کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری میں اکثر نفلی روزے رکھتے. شعبان کے مہینے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا تھا تو اپنے بستر کو لپیٹ کر رکھ دیا کرتے تھے. پورا رمضان بستر پر تشریف نہیں لاتے. نبی
اپنی امت کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، نمونہ ہے ہمارے آپ کے لیے، آپ کی زندگی، آپ کا عمل، ہر کام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یوں کرو پورے رمضان، اور رمضان سے ایک دن پہلے آپ نے وعظ فرمایا، تقریر فرمائی آپ نے، اور صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، جو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کیا نام ہے جی، رمضان کے مہینے میں جی بہت سی چیزوں کی طرف آپ نے، اعمال کی طرف، یعنی بہت سے اعمال کی طرف جی کیا نام ہے متوجہ فرمایا، اور بہت سے گناہ اور برائیوں سے آپ نے ڈرایا اور روکا۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ جس آدمی کا اس طرح گزر جائے جس طرح گزرنا چاہیے، جس طرح ہمیں بتایا گیا، تو اس رمضان کے مہینے کا آدمی کی زندگی پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ پورے سال بھر آگے تک، پورے 11 مہینے وہ اچھا اثر آدمی کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اچھا گزرانا تو اگلے 11 مہینے بھی اچھے گزریں گے، صحیح گزریں گے۔ اور خدا نہ خواستہ رمضان میں کوئی رعایت نہیں کی روزے کی، رمضان کے مہینے کی، غلط روزہ بھی رکھا، جھوٹ بولا، روزہ بھی رکھا، نماز بھی پڑھی لیکن غیبت کی، روزہ بھی رکھا، نماز بھی پڑھی لیکن غلط کمائی کری، روزہ بھی رکھا، نماز بھی پڑھی لیکن جو ہے کیا نام دھوکہ دیتا رہا، گالیاں دیتا رہا، نظر کی حفاظت نہیں کی، زبان کی نہیں کی، جھوٹ بولتا رہا، چغلی کرتا رہا، روزہ بھی رکھا، نماز بھی پڑھی، جھگڑے بھی کراتا رہا، کوئی رعایت نہیں کی جی، روزہ بھی رکھا، نماز بھی پڑھی، یہ کیا نام ہے، تو اس رمضان کو غلط گزارنے کا غلط اتنا اثر پڑتا ہے کہ اگلے 11 مہینے تک آدمی کی زندگی کا رخ غلط پٹری پر چلے گا۔ اتنا مبارک مہینہ ہے۔ تو عرض کر رہا تھا رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی، یہ بھی آخرت کی تیاری کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس مہینے میں ہر نیکی کے ثواب کو، ہر نیکی کو اللہ فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں، اور فرضوں کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا آپ نے یہ کیا ہے، اللہ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا اور تراویح کو ثواب کی چیز بتائی، اور آگے آپ نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ کہے گا 2 صفتیں بیان کی گئی رمضان المبارک کی، ایک جو صحیح معنوں میں آدمی رمضان گزار دے تو اس کے بارے میں فرمایا روزے کی برکت سے آدمی کی زندگی میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر خوف پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا صفت یہ فرمائی کہ روزے کی برکت سے آدمی کے اندر میں صبر کی صفت پیدا ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ روزہ صحیح ہونا چاہیے، اور صبر بہت بڑی صفت ہے، آدمی میں صبر کی صفت آ جائے بہت بڑی صفت ہے۔ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، صبر اور چیز ہے اور مجبوری اور چیز ہے۔ مجبوری کو صبر نہیں کہتے، مجبوری کو صبر نہیں کہتے۔ ایک آدمی اندر ہی اندر لپیٹتے تو لے وہ ہے نا تیری برابر کا کیا کروں جی، پھر دکھاؤں گا تجھے، مجبوری میری، نہیں میرے پاس 4 پیسے 4 آدمی نہیں ہیں، اندر ہی اندر لپیٹ کے لے رہا تو جی بس چلو بھائی ہم بھی صبر کر رہے ہو، اس کا نام ہے مجبوری۔ اسے کیا کہیں گے؟ اس پر کوئی بدلہ خدا کی طرف سے نہیں، کچھ نہیں، یہ تو مجبوری کی وجہ سے، اگر 4 آدمی یا 4 پیسے اس کو ہم دیتے بھی ڈرامہ دکھا دیں گا جی ہاں۔ بولنا تو میں بھی جانوں،
اندر ہی اندر کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں لپیٹے لے رہا، بولنا تو میں بھی جانوں، کیا کروں، موقع نہیں ہے میرے تو، کبھی تو پھر بتانا تو تیری بات کا پھر جواب دینا، پھر لگا گا موقع، پھر دیکھوں گا تجھے، جی بس ایک تو میں صبر کر رہا، صبر کر رہا، اسے صبر کر کوئی، صبر کو سمجھنا چاہیے کہ صبر کسے کہتے ہیں۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ ہاں، اور صبر کی صفت بہت بڑی صفت آدمی میں اگر ہو جائے، اور صبر کرنا میں جی صبر میں بہت بڑی طاقت ہے، یاد رکھنا ہے۔ بہت بڑی کیوں طاقت ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ سے بڑی طاقت ہے کسی کی؟ اللہ کہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ لیکن آدمی صبر تو کرے، صبر تو کرے، ہائے ہلا تو نہ کرے، شکوہ شکایت تو نہ کرے، صبر کرے اندر لپیٹے تو نہ لے، صبر کرے تو موقع کی تلاش میں تو نہ رہے، آقا تیرے دانے دیکھوں گا، یہ تو نہ سوچے۔ صبر ہوتا ہے، ہمت ہے دوسرے کو نیچا دکھانے کی، ہمت ہے اس کی بات کا جواب دینے کی۔ آدمی میں سب ہمت ہوتے ہوئے کسی کو پچھاڑ سکتا ہے، لیکن جو ہے کیا نام اس آگے سے جو اس کے ساتھ میں غلط ہو رہا نا، پھر آدمی صبر کر برداشت کر لے، اس کا نام صبر۔ گھر میں تنگی آ گئی جی، وہ سونے والوں بنا کھل گئی، گھر میں تنگی آ گئی خدا نہ خواستہ جی، کیا نام صبر، اس کا مطلب صبر کا مطلب یہ ہے کہ کیا نام تیرے پڑوسی کو بھی جی خبر نہ ہو کہ اس کے گھر میں آج اناج نہیں، یا آٹا نہیں، یا دودھ نہیں، یا چینی نہیں، یا اس کے گھر میں جی اس کے بچوں کے لیے آج ہے دوا کے لیے پیسے نہیں۔ صبر، اسی لیے لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی گھر میں تنگی آ گئی، کھانے کو نہیں ہے، فاقہ ہے، اور صبر کر لے 3 دن، کتنے کیا کر لے؟ 3 دن صبر کر لے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ فرماتے ہیں جی کیا نام ہے، اللہ تعالیٰ 3 دن کے بعد اس کے لیے 1 سال کی حلال روزی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ لیکن صبر کرے، یوں نہیں کہ محلے میں ساروں نے پتہ چل گیا، پڑوسن آئی تھی کیا نام ہے اسے بھی خبر ہے، پھر سارے گاؤں میں پتہ چل گیا، رشتہ داروں میں پتہ چل گیا، اس کا نہیں دودھ عمدہ، اس کا نہیں دودھ عمدہ، وہاں نہیں چاہ ملتی، اور وہاں اس کا تو یوں ہو گیا، اور اس کا تو یوں ہو گیا۔ نہیں، صبر، اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں۔ صبر بہت بڑی صفت ہے۔ حضور اکرم صاحب نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، روزہ رکھ لیا، ہائے ہلا نہیں ہونی چاہیے، صبر کر، پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، صبر کر، یہ تھوڑی کندھا پھر جا تو بڑا روزہ لگ رہا، تمہارے گھر چھوڑ، تم آ گیا درما، تو یہ کون سا یہ روزہ بھی رکھ رکھا، صبر کر رہا، ڈنڈورا کیوں پیٹ رہا ہے؟ صبر، سحری نہیں کھائی، کیا ہو گیا؟ کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے آج میں نے سحری نہیں کھائی اور میرا روزہ ہے، اس پر بھی صبر کر، دن میں ڈھنڈورا مت پیٹ، یاروں نے تو روزہ راکھ رکھا اور سحری بھی نہیں کھائی تھی، یاروں نے تو روزہ بھی راکھ رکھا اور سحری بھی نہیں کھائی، پانی کا گھونٹ بھی نہیں پینا ملا، سمجھتا ہی رہے گا تھا، آنکھ نہیں کھلی تھی، تو یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ نہیں، صبر، صبر۔ آپ نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، یہ مہینہ صبر کا ہے، بہت بڑی صفت ہے، یقین مانیے آپ، بہت بڑی صفت ہے۔ یہ وہ تمام اعمال ہیں جن سے آدمی کی آخرت بنتی ہے۔ بار بار عرض کروں، بھول نہ جائیں، اصل مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے، یہاں کا نہیں۔
अम्मा आयशा ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया, पूछे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हमें आखिरत में भी याद करेंगे? आपने फरमाया आखिरत में भी 3 जगहें ऐसी हैं वहां मैं किसी को याद नहीं करूं। 3 मौके ऐसे आएंगे आखिरत में, मैं भी वो हूंगा जो मैं अपनी उम्मत को तुम्हें भी याद नहीं करूं। असल आखिरत का है, बार बार उसका मनानी का घर नहीं है, जाना है हमें और आप। उसी की तैयारी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आपको मौका दिया है, जिंदगी ऐसा फरमाई है कि हम बुजुर्ग दोस्तों अपनी आखिरत वो अमाल करें जिनसे हमारी आखिरत, उन बातों से बाज आए, तौबा करें, रुकें जिनसे अल्लाह नाराज हो, जिनसे आदमी की आखिरत खराब। अल्लाह मुझे आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। इसके लिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये कहा जाता है कि आदमी अपनी ज़िंदगी को ऐसी गुजारे, उन आमाल के साथ गुजारे कि जिन आमाल का बदला आखिरत में अच्छा मिले, अच्छा। आखिरत हमेशा होगी, दुनिया तो खत्म होगी। अच्छा, जिसकी मौत आ गई उसके बाद उसके बंदगी तो ही गई। जो मर गया उसकी तो क़यामत आएगी। जो मर गया उसके वास्ते तो सारा सौदा खत्म। जी बोलो ना जी, चाहे करोड़ों का मालिक हो मट्टी, चाहे करोड़ों का मालिक हो, उसके वास्ते क्या हो गए? ये मट्टी। बड़ी ऊंची कोठी बिल्डिंग बनाई जी, मर गया तो उसके वास्ते क्या है? कुछ भी नहीं। हजरत मौलाना जुबैर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अरे अगर किसी ने झक मार के, दुनिया में धक्के खा के, कोशिश करके, मेहनत करके, अगर किसी के हाथ में कुछ दुनिया आ ही गई, मान लिया जाए बटोरी ली, तो फरमाते थे यूं सोचना चाहिए आदमी को, कई दिन की है, कई दिन की है, कई दिन की, कई दिन की है। हमें आखिरत की तरफ जाना है, एक दिन दुनिया से जाना है। ये बुजुर्ग, तो एक रास्ते से जिंदगी जा रही है तो दूसरे रास्ते से मौत आ रही है। एक न एक दिन हम और आप अपने अपने वक्त पर हर एक आदमी जिंदगी की बाजी हार के रहेगा। जिंदगी की बाजी हम हार के रहेंगे, बच नहीं सकते, बच नहीं सकते, बच नहीं सकते। जिंदगी की बाजी हारेंगे, हारेंगे, हारेंगे। रस्सी अल्लाह के हाथ में। खुदा एक वक्त आ रहा है, किसी को खबर नहीं है, खुदा का गैबी निज़ाम है, खुदा खींचेगा। आ जा। वो वक्त आ रहा है, हम सबको उधर ही कूच करना है, उधर ही जाना है, आखिरत की तरफ जाना है। इसीलिए फरमाया जो अल्लाह अच्छे अमाल का बदला देगा आखिरत में, कि वो भी हमेशा के लिए मिलेगा, और आदमी को जो आखिरत में जिंदगी मिलेगी वो भी हमेशा के लिए मिलेगी। ना इनाम लेने वाला मरेगा, ना इनाम खत्म होगा। वो तो मजे ही मजे। असल जिंदगी वही जिंदगी है, उसी को समझाया गया। तमाम नबियों ने आकर अपनी उम्मतों को, खुदा के बंदों को यही समझाया, और आखिर में आकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात को समझा कि ए आदम की औलाद, ए आदम की औलाद, धोखे में मत पड़ना, दुनिया की चमक दमक में लग करके अपनी आखिरत को मत भूलना। ओ आदम के बेटे, घर घर जाके समझाया, कुंडी खटखटा के बताया कि असल मसला आदमी की आखिरत का है, जहाँ अल्लाह की बड़ाई, उसकी कुदरत जी, ये समझाया जी, आखिरत भी समझाई कि असल मसला वहां का, यहाँ नहीं। हमें आपको मेरे भाइयों बुजुर्गों को ये क्या ना, बस ये कहा जा रहा है कि हम अपनी आखिरत को सामने रखकर जिंदगी कमाएंगे। उस तरह कमाना तो है, कमाइयाँ तो करेंगे,
مزدور مزدوری کرے گا، کھیتی والا کھیتی کرے گا، دکان والا دکان پہ جائے گا، دفتر والا دفتر میں جائے گا، گاڑی چلانے والا گاڑی چلائے گا، لیکن کیسے چلائے، کیسے کرے، اس طرح رہے، اس طرح کما جس سے تیری آخرت بنے، تیرا اللہ راضی۔ اس بات سے باز آ، اس ڈھنگ سے، اس طریقے سے، ان چیزوں سے باز آ جس سے تیری آخرت اجڑے اور تیرا اللہ ناراض۔ شادیاں کریں گے، اللہ نے اعلیٰ اولاد دی ہے تو شادیاں کریں گے، کیسے کریں گے؟ اس طرح کریں گے جس سے میری آخرت بنے اور میرا اللہ راضی ہو۔ اس طرح نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہو اور میری آخرت خطرے میں پڑ جائے۔ کرنا ہے، سب مکان بنائیں گے، کھیتیاں کریں گے، لینا دینا کریں گے، کھانا پینا کریں گے، اٹھنا بیٹھنا کریں گے، رہنا سہنا ہوگا، لیکن کیسے ہوگا، کیسے کرنا ہے؟ اسی کا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتا کہ یوں کرو، یوں کرو، یوں نہ کرو، یوں کرو، یوں نہ کرو۔ آپ جا رہے ہیں، چلے ہوئے گلی میں جا رہے ہیں، سڑک پر جا رہے ہیں، سامنے سے کوئی عورت آ گئی، یعنی کیا فرمایا جی؟ پہلی نظر تو معاف، اچانک پڑ گئی تو معاف۔ اب کیا حکم ہے؟ اب کیا حکم ہے؟ کہ فوراً روک، فوراً روک، نظر جھکا۔ آپ تو دیکھے گی، لیکن اس پر پابندی لگا دی، کیا دیکھنا ہے، کتنا اور کیا نہیں دیکھنا ہے۔ زبان تو بولے گی، فرمایا جھوٹ مت بولنا، غیبت مت کرنا، ہاں کسی پہ تہمت مت لگانا، اپنی زبان پر کر، گالیاں مت دینا، لڑائی جھگڑے مت کرانا، رشتے ناطے مت توڑوانا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر نہ، بتا دیا اے زبان سے تجھے کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، کام ہے، ساری زندگی ساری چیزیں ہیں، آنکھ دیکھے گی، زبان بولے گی، کان سنیں گے، دماغ سوچے گا، ہاتھ چلیں گے، ہاتھ پکڑیں گے، پاؤں چلیں گے، سارا کچھ ہوگا، لیکن بس ہمیں اس بات پر اپنے آپ کو قابو پانا، کیا کرنا اور کیا نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرماوے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اگر ایسی زندگی گزاریں گے، اللہ کے گھر میں کہہ سکتا ہوں بزرگوں، یقین کے ساتھ میں، اگر ہماری آج صحیح زندگی ہو جائے، دینی زندگی ہو جائے، اللہ ہمارا ہم سے راضی ہو جائے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا میں جینے کا مزہ بھی تبھی ہے، ورنہ دھکے کھا رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں لوگ آج، نہ گھر چین نہ باہر چین، کہیں چین نہیں۔ اولاد کو دیکھے تو موڈ خراب، بیوی کو دیکھے تو سر میں درد، باہر جائے تو وہ حالات خراب، گھر میں آئے تو گھر میں چین نہیں، باہر جائے تو یہاں تک کہ اللہ معاف کرے بزرگ دوستو، کیا نام ہے، اگر کہیں صحیح جگہ جانے کی کوشش کریں تو وہاں بھی چین سکون نہیں ملتا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، حالات کیوں؟ جب زندگی میں برائیاں ہیں، گندی عادتیں ہیں، تو سکون کہاں سے ملے گا، چین کہاں سے ملے گا، راحت کہاں سے ملے گی؟ کہاں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چین، سکون، امن، اطمینان، محبت، مقبولیت، جی یہ ساری چیزیں دلوں میں جوڑ پیار ہم خدا نے دین میں رکھا۔ کہاں رکھا ہے؟ دین میں رکھا، اللہ کی رضا میں ہے، اللہ راضی ہو گئے، دین پہ چلیں گے، جی آپ چٹنی روٹی بھی کھاؤ گے، قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اس میں بھی چین سکون کی مزے کی زندگی خدا دے۔ کرائے کے مکان میں بھی رہو گے، خدا وہاں بھی مزے کر دے۔ دین ہے، اللہ کے حکم ہیں، وہ ہمارا مالک اور خالق، پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس دنیا کا بنانے والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمیں آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو زندگی دینے والا اللہ ہے، تو زندگی بنانے والا بھی اللہ ہے۔ چین سکون بھی اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ یوں نہیں کہ بس آپ جیب تو نیری ہوئے گی، اللہ کے قابو سے نعوذ باللہ باہر ہوئے گی، بھائی اللہ میں نے ہتھیار چھوڑ دیے، تم جانا گر دیا، تم جانا تارا کام اور سارے اوپر کلا ہے، ایسا ہے؟ نا، اللہ کی قسم، اس دنیا میں اللہ ہی کی بادشاہت ہے، رہی ہے، رہے گی،
رہے گی رہے گی. ہاں نہیں کسی کے نہیں. دین پر چلیں گے اللہ راضی کریں گے, اللہ دنیا بھی بھلی چنگی کر دے گا, خیر و برکتوں خدا نوازے گا, اور چین سکون عزتیں خدا دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا جس راستے پر خدا دنیا میں امن و امان, چین سکون عزتیں دیتا ہے, اس کے علاوہ نہیں. مریں گے تو انشاءاللہ جنت ہے ہی, ہم سب کے لیے جائیں گے انشاءاللہ. جی اللہ بھیجے گا, اللہ بھیجے گا. لیکن ہم اور آپ اس کی کوشش کریں کہ خود بھی, آگے دو باتیں اور عرض کر دیتا ہوں, خود بھی اور میرے بھائیوں بزرگوں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی اس کی کوشش کریں کہ ہمارے گھر کا ماحول بھی, ہمارے گھر کا ماحول بھی جی مردوں کا, عورتوں کا, بہو بیٹیوں کا, ان کا بھی دین ہے, ہمارے گھر میں بھی دین, اور گاؤں میں بھی دینداری, مسجدوں میں بھی اچھا ماحول ہو, ہر جگہ. اس کے لیے ہمیں آپ کو محنت کوشش کرنی ہے کہ میری بھی بنے, میرے گھر والوں کی بھی اچھی زندگی بنے, ان کی بھی آخرت بنے, اور بستی میں چل پھر کر ہم اس کی محنت کوشش کریں ان کی بھی آخرت بنے. ہمارے نبی آخری نبی ہیں, ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں. آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں, تمہارے بعد کوئی امت نہیں. آپ تو چلے گئے 1400 سال سے بھی زیادہ ہو گئے, آپ کو دنیا سے پردہ برپا گئے. نبیوں کا کام تو خدا کے بندوں کو سمجھانا بجھانا ہوتا تھا, ایک ذمہ داری ہوتی تھی انہیں ایمان پر لانا, ایمان سمجھانا, آخرت سمجھانا, جنت دوزخ سمجھانا, اللہ کی قدرت کو سمجھانا, اس کی بڑائی کو سمجھانا. یہ ہر نبی اس کی محنت کرتے تھے, تو نبی تو چلے گئے. اور قیامت کب آئے گی اللہ بہتر جانتا ہے. تو اتنی دنیا آئے گی, اسے سمجھانا بجھانا, وہ ذمہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو میدان عرفات میں دی. کہ کیا مجھے دو اعلان میدان عرفات میں ہوئے ہیں, دو اعلان آپ نے کیے. ایک اعلان وہی اوپر سے آیا جی دین کی تکمیل کا, آخری آیت قرآن پاک کی کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. صاف اعلان, آج تمہارے ہم نے دین کو مکمل کر دیا. ایک اعلان دین کی تکمیل کا, اور دوسرا اعلان دین کی تبلیغ کا. ایک بات بھی تمہیں آتی ہے, ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے, دوسروں تک پہنچو. دونوں اعلان میدان عرفات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. تو قیامت تک بھائی کیا امت کب آئے گی, اور ہم اور آپ جو حالات دیکھ رہے ہیں, ماحول دیکھ رہے ہیں, ہمارے نوجوان کہاں ہیں, ہمارا حال کیا ہے, بس اللہ حفاظت فرماوے. جی ماں باپ خون کے آنسو رو رہے ہیں, جی طلاقیں ہو رہی ہیں, بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں, حالات اچھے نہیں ہیں, عادتیں خراب ہو رہی ہیں, لوگ روتے پھر رہے ہیں, گھر اجڑ رہے ہیں, گھر برباد ہو رہے ہیں, زمینیں بک رہی ہیں, گھر بک رہے ہیں, گروی رکھے جا رہے ہیں, بینکوں کے چکر کٹ رہے ہیں. یہ سارے کیوں, یہ مصیبتیں کیوں؟ جڑ پہ پہنچو, جڑ پہ. تہ تک پہنچنا چاہیے آدمی کو. پیٹا سوکھ رہا کیوں, اوپر دیکھ رہا کیوں سوکھ رہا, اور پاپا جڑ دے کس کی, وہ گڑ گئی, دمک لگ گئی, اکھڑ گئی, کیا بیماری لگ گئی, تڑے تھے جڑ خراب ہوئی, جبھی تو اوپر جا کے سوکھی, تبھی تو پتے آنے بند ہوئے, تبھی تو اس نے پھل دینا بند کرا. جڑ خراب ہوئی اس کی, تبھی تو جب پھل اس نے دینا بند کرا. نیچے دیکھنا, تو اوپر دیکھ کا ہو یوں ہو گیا, ہو یوں ہو گیا, ارے تڑے دیکھنا کیا ہو گیا, کیوں ہو گیا. ہم نے آپ نے محنت چھوڑی, سمجھانا بجھانا چھوڑا, دین کی نسبت پر خوشامد کرنا چھوڑی, لوگوں کے گھر جانا چھوڑا, جی ان پر محنت کرنا چھوڑی, اور رات کو اٹھ کر خدا کے سامنے مانگنا رونا چھوڑا. آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. اولاد ہماری ہے, گھر ہمارا ہے, اور اپنی اولاد کے سامنے اور اپنے گھر میں پرایوں کی طرح بیٹھ کر زندگی گزار رہے ہیں. بچے ہمارے ہیں, گود میں خدا کے دشمنوں کی بیٹھے ہوئے. یہ آج حالات ہیں بزرگ دوستو. اس کا بھی علاج یہی ہے, اور آگے اللہ کرے صحیح بات بنتی رہے, اس کا علاج بھی یہی ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھر میں بھی,
اپنی بستی میں بھی ایسی دین کی محنت کوشش کریں کہ اللہ کرے جو ہے کیا نام جو ہے یہ جو بے دینی کی ایک بیماری ایک روگ لگ گیا اللہ اسے عافیت کے ساتھ دور کریں گے اس کی کوشش انشاءاللہ.